والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اچھی صحبت کی برکت کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور اچھی صحبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی ہم چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں بھی جو پوری آیات کا خلاصہ ہے، جو تعلیمات کا خلاصہ ہے، وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ضعیف، کمزور اور ایسے مالی لحاظ سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کی قدر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جن کو مالدار کفار نے نگاہ حقارت سے دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ اگر کوئی صاحب تقوی ہو، پرہیزگار ہو، نیکیوں پر استقامت پذیر ہو، گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، اچھی صحبت جیسے نبی کی صحبت انہوں نے اختیار کی، اچھی صحبت بھی اختیار کر رہا ہو، صاحب علم بھی ہو، اب چاہے دنیاوی مال و متاع کے لحاظ سے وہ کسی سے پیچھے بھی رہ جائے، اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم صرف مالی لحاظ سے لوگوں کی عزت کو تولیں گے اور اس کے منصب کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے، اور بہت بڑے فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے، کہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، نیکی کی توفیق دی، پرہیزگار بنایا، گناہ سے بچنے کی توفیق دی، لیکن مالی لحاظ سے بہت پیچھے کر دیا، وہ تنگ دست ہوتے ہیں اور بہت سی چیزوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے کو بہت کچھ عطا فرمایا لیکن ان نعمتوں سے محروم کر دیا، تو وہ اس اپنی دولت کی کثرت کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مجھ پہ ہی اللہ کا کرم ہے، ان پر ہوتا تو پھر مالی لحاظ سے یہ بھی تھوڑے سے فوق ہوتے، یہ تو ایک ایک چیز کے لیے ترس رہا ہے، تو پھر اس پہ اللہ کا احسان اور کرم کیا ہوا؟ یہی وہ آزمائش تھی کہ جس کو اس کو سمجھنا چاہیے تھا قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، حقیر ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل اس سے سمجھ لیں اس کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو پھر جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ اپنے دشمن کو نہیں دی جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت کی مطلب اس کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی حتمی علامت ہے۔ ہاں، میں اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو ایک نعمت ضرور ہے، لیکن کیا کل نعمت یہی ہے؟ اور کیا اسی کی وجہ سے ہم یہ پہچانیں کہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں؟ یہ غلط معیار ہوگا، اور میں اس پہ پہلے بھی کلام کر چکا ہوں کہ جب انسان کی نافرمانیوں کے ساتھ اس کو پیسہ اور دولت مل رہی ہو تو یہ اکثر اللہ کے غضب کی علامت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان انسان کو بہت زیادہ کچھ دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو میں کیوں کامیاب ہوتا، میرے پاس اتنی دولت کیوں آتی، اور پھر ان چیزوں میں مشغولیت کی بنا پہ نہ وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ اللہ کو صحیح راضی کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک دن دنیا سے وہ رخصت ہو جائے گا۔ تو پھر یہ دولت کی کثرت اور یہ اتنی زیادہ دنیاوی ترقی کے لیے اس کی مشغولیت اس کے کیا کام آئی؟ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ اللہ کی نعمت نہیں تھی بلکہ تو اللہ کے غضب کی علامت تھی۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی مال و متاع سے پیچھے بھی رکھے لیکن اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، نیک بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، گناہوں سے اجتناب کی توفیق دیتا ہے، اور خصوصاً میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اس کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، تو پھر یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا دولت مند ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے گا کہ میدان محشر میں کس طریقے سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اور یہ آیات بھی ہمیں یہی بتا رہی ہیں جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں جو آیات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیاوی مال و متاع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں اہمیت ہے تو صاحب ایمان شخص کی، پھر صاحب عمل، صاحب تقوی، صاحب علم، وہ پھر مالی لحاظ سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری دنیا کو مطلب نظر انداز فرما دیتا ہے،
اور پوری دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی، اس شخص کی ہوتی ہے۔ اس کے مقابل اگر کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے جو مال والا ہے، زور والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، افرادی اس کے پیچھے بہت ساری قوت ہے، سورسز اس کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور پھر لازم سی بات ہے کہ چند سال گزارنے کے بعد جب وہ مرے گا تو اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قدر کمزور تھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا طاقتور سمجھ رہا تھا، لیکن وہ بہت کمزور تھا۔ اصل طاقت تو ان لوگوں کے پاس ہے۔ لہذا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یعنی ویسے تو انہوں نے صرف نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، آپ کی تکذیب کی تھی، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ ایک نبی کی تکذیب گویا کہ سارے نبیوں کی تکذیب ہے، کیونکہ جو ایک نبی آپ کو توحید کا درس دے رہا ہے اور سامنے والا اس توحید کو قبول نہیں کر رہا، اس درس کو قبول نہیں کر رہا، تو یقینی سی بات ہے کہ تمام نبی یہ توحید کا درس لے کر آئے ہیں، تو گویا کہ وہ سب کا ہی انکار کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جس وقت کہ ان کے لیے ان کے بھائی یعنی ہم قوم نوح نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم یہ کفر اختیار کر رہے ہو، اپنی دنیا کی دولت کو پانے کے بعد اس تکبر میں مبتلا ہو گئے ہو کہ ایک نبی کا کہنا نہیں مان رہے ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کے بدلے مجھے کچھ دو، بس میرا کہنا مانو۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمہ کرم پر ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پھر فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیے یہاں تک ایک پیغام تھا، اب ہوا یہی جیسے ہر نبی کے ساتھ تقریباً ہوتا ہے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پچھلی جو آیات تھیں ان میں یہی بیان عرض کی تھی کہ نوح علیہ السلام پر بھی جو ایمان لے کر آئے وہ لوگ تھے جو مطلب دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے حقیر اور کمتر سمجھے جاتے ہیں، عام قسم کے پیشے والے، جیسے ہمارے یہاں پہ ہم لوگ اگر کوئی رکشہ چلا رہا ہے بیچارہ، کوئی ٹھیلے پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی ریڑھی پہ کھڑا ہوا ہے، تو ہم انہیں نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہے، متقی اور اس کے حلال اپنی بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے تو وہ تو بہت بڑا مجاہد ہے، کسب حلال کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے، وہ فی سبیل اللہ گویا کہ کام کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا بڑا اجر ہے، لیکن ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عزت کا معیار اب دولت ہو گئی ہے، بنگلہ ہو گیا ہے، پوچھتے ہیں آپ رہتے کہاں ہیں؟ فلاں جگہ۔ اچھا کتنے کا بنگلہ ہے جی؟ 4 کروڑ کا، 5 کروڑ کا۔ اوہو اچھا بھائی، پھر ہاں اب مانا کہ ہاں بھائی آپ کی کچھ ہے ویلیو۔ موبائل ہاتھ میں دیکھیں گے کون سا لیا ہوا ہے، گاڑی کون سی استعمال کر رہے ہیں، لباس کیسا پہنا ہوا ہے، اس سے ہمارے رویے تبدیل ہوتے ہیں، اس سے ہماری نگاہوں کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ اگر ایک مالدار آدمی آتا ہے تو پھر ہمارا رویہ بدلتا ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عاجزانہ الفاظ کہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جس سے ناراض ہو جائے، اس کو وقت دیتے ہیں، اور اسی طرح نظر جو ہے وہ جھکی جھکی سی رہتی ہے اور گھبرائے سے رہتے ہیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، پارٹی ہے جی دور نہ ہو جائے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بیچارہ عام قسم کا آدمی آیا، ہم نے دیکھا کہ گاڑی معمولی سی ہے، عام سا لباس پہنا ہوا ہے، اب یہ نہیں دیکھیں گے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے سلسلے میں کیا کیا دولت موجود ہے۔ ہمارا تو معیار ہی فقط دنیا ہے، لہٰذا اس کو پھر نگاہ حقارت سے انسان نے دیکھنا ہے، اسے مطلب اس کے لیے کون کھڑا ہو، اسے کون وقت دے، اسے کون صحیح عزت دے، جیسے پیسے کے لیے کسی کو عزت دی جاتی ہے۔ اور یہ ایک میجر مسٹیک ہے کہ ہم نے لوگوں کی عزتوں کو اور اس کے مقام کو تولنا شروع کر دیا ہے پیسے کے ساتھ۔ اگر پیسہ نظر آتا ہے تو پھر ہم اس کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں، ورنہ نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کس کو عزت دینے کے لیے تیار ہے، ان کی صحبت ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے اور انہیں ہمیں بھی عزت دینی چاہیے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ عام قسم کے پیشے اختیار کرنے والے تھے اور مالی لحاظ سے کمزور لوگ تھے،
لیکن آپ کی صحبت میں رہ کے علم سیکھتے تھے، وہ صاحب تقوی تھے، وہ پرہیزگار تھے، وہ نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ذرا یہ دیکھیے۔ اس لیے ان چیزوں سے ذرا درس حاصل کریں۔ کسی کو نگاہ حقارت سے دیکھ کر کہ جو آپ کے مالی حیثیت کی برابری نہیں کر سکتا ہے اور آپ اس کے بقیہ تمام فضائل و کمالات کو نظر انداز کر دیں، تو واللہ یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ نے قیمتی دولت کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ یہ میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ جس کو آپ نگاہ حقارت سے دیکھ رہے تھے وہ کس بلندی پر ہے اور آپ کہاں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض جنتی اتنے بلند مقام پر ہوں گے کہ نچلے درجے کا جنتی انہیں اس طرح دیکھے گا جیسے تم آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، یعنی اتنا فرق ہوگا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اوپر جنت میں سب سے اوپر مقام انبیاء علیہم السلام کا ہوگا اور اس کے بعد علماء ہوں گے، یعنی دوسرا درجہ علماء اسلام کا ہوگا، جو علماء حق ہیں، جو باعمل علماء ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو آخرت کا مقام دنیاوی دولت سے حاصل نہیں ہوگا، وہ تقوی سے، عمل سے اور سب سے زیادہ علم کی وجہ سے حاصل ہوگا، کیونکہ علماء کا عمل اگر کم بھی ہو، گناہ نہ کرتے ہوں، فرض واجب سنت موقدہ پوری کر رہے ہیں، حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک سے وہ بچ رہے ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے۔ باقی ان کا علم ان کے درجات کی بلندی کے لیے بہت ہے، چاہے نوافل کی کثرت نہ ہو، ان کا مقام نبیوں کے بعد ہے، اندازہ کریں۔ اس لیے حدیث بھی موجود ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور لازم سی بات ہے کہ پھر جو مورث کی وراثت جب تقسیم ہوگی تو پھر وارث کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو یہی معاملہ، ذرا اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسی چیز کو نہیں سمجھ پاتے اور ہم اس ترازو میں تولتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس کتنا پیسہ ہے، گاڑی کون سی ہے، مکان کتنا ہے، اس کی دنیا کے اندر سورسز کتنی ہیں، اس کے پیچھے افرادی قوت کتنی ہے، پھر ہم اسے کوئی مقام دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ کا معیار ایک الگ معیار ہے۔ تو ذرا اس کو دیکھیے۔ تو قالو، انہوں نے کہا، انؤمن لک، اے نوح علیہ السلام کیا ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں، واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کے ساتھ تو ارذلون کا ترجمہ ہے ذلیل قسم کے لوگ، حقیر قسم کے لوگ۔ یہ انہوں نے کہا، اتنا خراب لفظ استعمال کیا کہ آپ کی پیروی تو ذلیل قسم کے لوگ کر رہے ہیں، حقیر قسم کے لوگ کر رہے ہیں، تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں۔ گویا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی ویلیو یا آپ کی اہمیت کا اندازہ ان کے قریب رہنے والوں سے کرنے کی کوشش کی۔ کون لوگ ہیں؟ سیٹھ حضرات قریب ہیں، مالدار ہیں، سردار قوم ہیں، تو پھر تو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے اور عزت دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کمتر حقیر لوگ ہیں جو خود ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے مالی لحاظ سے، تو پھر آپ کی بھی کوئی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ ایسوں کی صحبت انتہائی بابرکت ہے۔ اگر تم نے ان کی صحبت اختیار نہیں کی تو ان کا کوئی نقصان نہ ہوا، تمہارا اپنا نقصان ہے، اور اس قسم کے معیار بنانے والے کا انجام عموماً دردناک ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وما علمی بما کانوا یعملون، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے کام سے کیا خبر، یعنی میں ان کے کام کا کیا میں اس کا علم رکھوں، مجھے کیا لینا اس سے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، بے شک ان کا کوئی جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، پیشہ کیسا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر تمہیں شعور حاصل ہے تو اس کو سمجھو، اس بات کو کہ یہ چیزیں قابل التفات نہیں ہوتی۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور آپ نے پھر کیا بیان فرمایا کہ میں ان مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں انہیں اپنی بارگاہ سے دور نہیں کروں گا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کو دور کر دوں اور تمہیں قریب کر لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو فقط ڈر سنانے، واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ اب مانتے ہو تو ٹھیک، نہیں مانتے تو میں ان نیک لوگوں کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں کروں گا۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تم باز نہ آئے اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو ضرور آپ مرجومین میں سے ہو جائیں گے، یعنی جسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا گیا ہو یا ہلاک کیا جانے والا، اس کو مرجوم کہتے ہیں، رجم کرنے، جس کو رجم کیا جائے۔
قال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ربی اے میرے رب ان قومی کذبون بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، ففتح بینی و بینہم فتحا تو مجھ میں اور ان میں پورا پورا فیصلہ فرما دے، ونجنی اور مجھے نجات عطا فرما، ومن معی من المؤمنین اور ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ ہیں۔ فانجیناہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے نوح کو نجات عطا فرمائی، ومن معہ اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون ایک بھری ہوئی کشتی میں، یعنی ایک بھری ہوئی کشتی تھی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا۔ اب جو جملہ ہے وہ دیکھیے ذرا غور سے کہ ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ تو وہ نشانی کیا ہے؟ وہ یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا کچھ اور ہی معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے نیک، پرہیزگار، متقی، صاحب علم شخص کو۔ اب اس کے پاس چاہے دولت نہ ہو، اس کے پیچھے افرادی قوت نہ کھڑی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لہذا جب ثابت ہو گیا کہ ایسے افراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو بس آپ کو مجھے یہی دیکھنا ہے۔ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں ایک اگر نیک آدمی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے افراد کتنے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے ہمیں 150 افراد نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی اس کی کوئی اہمیت ہے، یہ کوئی ہے۔ اور اگر کوئی اکیلا آدمی نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس کے پیچھے تو کوئی آدمی، ایک آدمی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء علیہم السلام برود قیامت اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ فقط ایک امتی ہوگا، یعنی صرف ان پر ایک ہی امت، ان کی پوری قوم میں سے ایک شخص ایمان لایا ہوگا، باقی سب نے ان کا انکار کر دیا ہوگا۔ تو اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا اس نبی کے پیچھے افرادی قوت چونکہ نہیں ہے تو کیا ان کا مقام گھٹ گیا ہے؟ کیا وہ عام لوگوں سے بھی کم مقام والے ہو گئے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، نبی کا مقام ہمیشہ تمام لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ نبیوں میں تفاوت ہو سکتا ہے لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ہر نبی غیر نبی سے یقیناً افضل ہوتا ہے، بلکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہہ دے یا افضل سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ مسلمہ قاعدہ ہے۔ لہٰذا افرادی قوت، مال و دولت یہ اصل چیز نہیں ہے، آپ اس کی صحبت اختیار کر لیں کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب علم ہے، صاحب تقویٰ ہے، تو انشاءاللہ برکات حاصل ہوگی، اور وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقتاً مقبول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔